ہے کہ آف شور ڈرلنگ ایکسپلوریشن، اس میں جتنے بھی وسائل ہیں وہ زندہ یا غیر جاندار، غیر جاندار سے مطابق یہ ہے کہ آئل اینڈ گیس سے متعلق یا جو دوسرے ہمارے وسائل ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اب اضافہ ہوگا. اس لیے ہماری سرحدات خدا کے فضل سے 50,000 مربع کلومیٹر کا اضافہ آج ہو چکا ہے. چلیں جی، یہ تو پوری قوم کو اس پہ مبارکباد دینی چاہیے. ایسا موجودہ حکومت کو کم از کم جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ مبارکباد پیش کرتی ہے اور قوم کو مبارکباد. اچھا ایسا مظفر صاحب، آپ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اعظم سواتی صاحب نے خبر دیا کہ ہماری سمندری حدود میں 50,000 مربع کلومیٹر کا آج اضافہ ہو گیا ہے، تو آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اس پر تو خوشخبری تو ہو گئی ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا ہم پاکستانی ہیں، اب پہلی بار ان تمام واقعات کی وجہ سے جو آپ نے ابھی بیان کیے ہیں، ایک رد عمل اس طالبان کے خلاف پہلی بار پورا عوامی رد عمل مجھے نظر آ رہا ہے کہ شروع ہو گیا ہے. اور اگر یہ رد عمل، ایک تو فوج کا حملہ ہوتا ہے نا، وہ شاید ان کو رکاوٹ نہ کر سکے، لیکن جب طالبان کو یہ معلوم ہو کہ عوامی رد عمل بھی ان کے خلاف ہے تو شاید اس میں کوئی کمی اور شاید ہمیں کامیابی اس کی وجہ سے حاصل ہو سکے. جی صاحبزادہ فضل کریم صاحب، آپ کتنے پر امید ہیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مملکت خداداد پاکستان اللہ تعالیٰ نے نظام اسلام کے نفاذ کے لیے وجود میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی تھی، اور اس کی بیس اور سب بیس میں 7 لاکھ شہداء اسلام کا خون ہے. پاکستان قیامت تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم اور دائم رہے گا، بشرط یہ کہ اگر ہم متحد اور متفق ہو جائیں، حکومت انٹرنیشنل سازشوں سے باہر نکل کر اپنے ملک کے سروائیو کے لیے 16 کروڑ عوام کا جو ہے وہ سہارا لے تو اس سے بہت بہتر جو ہیں وہ نتائج نکل سکتے ہیں. میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، آئین آپ کا موجود ہے آپ کے ملک کا. جب حکومت کوئی رٹ قائم کرتی ہے تو آئین کا سہارا لیتی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مرکزی حکومت اور سرحد حکومت نے آئین کا قطعی طور پر سہارا نہیں لیا، جس کی وجہ سے آج یہ سارے حالات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. میں معذرت سے عرض کروں گا کہ ایم ایم اے کی حکومت بھی 5 سال وہاں پہ رہی ہے، یہ راتوں رات روٹس بن نہیں گئے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اب اس بحث میں نہ جائیں، پہلے بھی حکومتیں تھیں اور اس سے پہلے بھی اب اس بحث میں نہ جائیں. آپ میں نے آپ سے کہا کہ اچھی خبر دے دیں. آپ اچھی خبر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ مملکت پاکستان سے وفاداری کے ہر شہری کی بنیادی فرض. ٹھیک ہے، دیکھیں بنیادی فرائض میں آرٹیکل نمبر 5 میں یہ لکھا ہے. صاحب صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس بحث میں جانے کا، پھر کبھی چلے جائیں گے. لیکن ایک اور آج اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے جو اپنے ایک ایم این اے حاجی پرویز صاحب کی جگہ ایک شخص امتحان دیتا پکڑا گیا تو ان سے استعفیٰ لے لیا، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. کیوں ایسے مظفر صاحب؟ اچھی خبر ہے، تو ہم تراتے ہیں، بالکل اچھی خبر ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن ایک سر میں آگے اسکین کی بات کرنا چاہتا ہوں. حکومت کو چاہیے کہ اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے تمام مذہبی تنظیمیں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر یقین رکھتی ہیں فی الفور غیر مسلح کرے، لسانیت کی بنیاد پر، صوبائی عصبیت کی بنیاد پر. اگر آپ اس ملک کے اندر اس کا حل چاہتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے احکامات صادر کریں. ہمارا بے شک حکومت بہت شکریہ. صاحبزادہ فضل کریم صاحب جو ہیں وہ بہت اس وقت جذباتی ہیں اور بہت ہی بھرپور انداز میں وہ مذمت کر رہے ہیں جو لوگ اسلام کے نام پر مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں اور خودکش حملے کر رہے ہیں. لیکن ایک اچھی خبر دی اعظم خان سواتی صاحب نے، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، کہ آج پاکستان کی سمندری حدود میں 50,000 مربع کلومیٹر کا اضافہ ہو گیا ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگلے 6 ماہ میں پاکستان ختم ہو جائے گا، ان کے لیے یہ خبر یقیناً اچھی نہیں کہ پاکستان کی سمندری حدود میں 50,000 مربع کلومیٹر کا اضافہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی جیسا کہ صاحبزادہ فضل کریم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ امریکہ اور مغرب کی دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جائیں، بلکہ وہ لوگ جو طالبان اور اسلام کے نام پر پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ہمیں متحد ہونا ہوگا. حامد میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.